دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم کا رمضان لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو چلے گی شب قدر کے حوالے سے، اور چلیے چلتے ہیں، پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں باب الرجا کی بانی ذاکرہ عالیہ کامران صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اور آج گفتگو چلے گی آپ سے شب قدر کے حوالے سے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شب قدر کیوں فضیلت رکھتی ہے اتنی زیادہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق زیبا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں خواہر آپ کی اور قائم ٹی وی کینیڈا کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنے عظیم دن میں مجھے شریک عبادت کیا کہ آج شب قدر کے حوالے سے پروگرام ہے، اور اس بہانے مجھے بھی اپنی شفاعت کا ایک موقع مل رہا ہے۔ اور جیسے کہ خواہر آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کیوں فضیلت رکھتی ہے، تو دیکھیے میں اپنی آج کے پروگرام کا آغاز مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ایک جواب سے کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص آتے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے کتابوں میں، اور کتاب کا بھی حوالہ میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ کتاب کا نام ہے 14 صادقین، کہ جس میں عبداللہ آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ شب قدر کیا فضیلت رکھتی ہے، اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس قدر فضائل کا حامل بنایا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ انسان جب گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، ویسے تو ہر انسان گناہ گار ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے آگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے ایک پردہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی کثرت مزید بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شب قدر کو اس لیے نازل فرماتا ہے تاکہ انسان شب قدر میں عبادت کے ذریعے اور طلب مغفرت کرتے ہوئے، اور جتنا زیادہ استغفار کر سکتا ہے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے طلب کرے، اور وہ جو اس کے گناہ اتنے زیادہ کثرت سے بڑھ گئے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، تو شب قدر کے ان اعمال کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو دور کر لے اور اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتا رہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ شب قدر قرآن کی روح سے اور فرمان معصومین کے حوالے سے۔ جی، جیسے کہ قرآن مجید میں بڑا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ قدر، کہ جس میں پروردگار عالم نے شب قدر کے حوالے سے بڑا خوبصورت بیان ارشاد فرمایا کہ ہم نے شب قدر کو نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ بالکل، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے اور کئی راتوں سے افضل ہے۔ تو یہ 1000 مہینے وہ 1000 مہینے نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی گنتی میں آ جاتے ہیں۔ شب قدر کئی راتوں سے، یعنی جس کا ہم حساب بھی نہیں کر سکتے، ان تمام راتوں سے افضل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے شب قدر کو نازل فرمایا اور بیان ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، تو کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا شب قدر سے کیا مراد ہے، تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد دیا شب قدر سے مراد میری دادی جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جیسے جناب فاطمہ زہرا کی فضائل کو آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جناب فاطمہ زہرا کی اور بی بی فاطمہ زہرا کی حقیقت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، بالکل اسی طرح کوئی بھی انسان شب قدر کی فضیلت کو آج تک جان ہی نہیں سکا، کیونکہ قرآن مجید میں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میری دادی فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کو شب قدر سے تشبیہ دی ہے، تو جس طرح فاطمہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس رات میں ساری رات عبادت ہے، جاگنا ہے، شب داری ہے، تو اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ نہیں کر پا رہا، اب دل کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے، گلٹ آ رہا ہے کہ مولا یا اللہ میں جو ہے وہ کاش اس قابل ہوتا
کہ میں شب قدر میں یہ نمازیں پڑھ سکتا، یہ کر سکتا یا اعمال بجا لاتا جو بھی، وہ کیا کرے پھر؟ یہ سوال میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک سائل نے پوچھا تھا کہ مولا شب قدر آ گئی اور شب قدر آ کے گزر بھی گئی، میں بیماری کی وجہ سے شب قدر کے اعمال نہیں کر سکا، تو مولا مجھے بتائیے میں کیا کروں، کس طرح شب قدر کی فضیلت کو دوبارہ حاصل کروں؟ تو میرے چوتھے امام نے بہترین فارمولہ بیان فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر شب قدر گزر گئی تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صدقہ دو کثرت کے ساتھ۔ اچھا، اور صدقہ یہ نہیں کہ ہم شب قدر جیسے کہ 23 کو ہے یا شب قدر کی اور راتیں ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اسی رات کو صدقہ دیں، آپ رمضان سے پہلے دیکھ لیں کہ رمضان میں سے پہلے آپ کو ارد گرد نظر دوڑائیں کون اتنا ضرورت مند ہے، تو آپ چاہے صدقہ آپ پہلے نکال لیں مگر نیت اس رات کریں، اور پھر یہ نیت کریں کہ پروردگار عالم وہ جو میں نے صدقہ دیا تھا نا وہ آج کی شب قدر کا صدقہ تھا۔ اچھا، یعنی نیت پہلے سے کر لیں، کیونکہ انسان کو اپنی طبیعت کا تو اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو نہیں کر پا رہے یا جو بستر سے لگے ہوئے ہیں یا جو اچانک سے بیمار پڑ جاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ اس مایوسی میں چلے جاتے ہیں کہ گویا رحمت کے دروازے ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے پروردگار عالم اس رات کھولتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، استغفار، شب قدر میں استغفار کی کتنی اہمیت ہے؟ استغفار کی تو بے انتہا فضیلت ہے، اور جیسے کہ شب قدر میں بہت سارے اعمال ہیں، اعمال کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن استغفار جو ہے وہ تو ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ویسے بھی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اگر ہم استغفار کرتے رہیں اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اور شب قدر میں استغفار کریں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ ادھر بھی میں معصومین علیہ السلام کے در کی ہی طرف آتی ہوں کہ کسی نے میرے امام تقی علیہ السلام سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ استغفار کی کیا اہمیت ہے، تو امام نے ہر طریقے کا، ہر مسائل کا حل جو ہے وہ استغفار کو بیان فرمایا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہو تو وہ استغفار کی تلاوت کرے، اور اگر کسی کے یہاں بے روزگاری ہو، صحت کی کمی ہو یا کوئی بھی گھریلو پریشانیاں ہو، ناچاقی ہو، تو آپ استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار کرنا آپ کو نہیں معلوم آپ کے درجات کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا اس چیز سے ہی ایسوسیٹ میرا اگلا کوسچن ہے کہ شب قدر کے اعمال کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے تھوڑا سا۔ جی، شب قدر کے اعمال ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، اکثر مفاتح میں اور ہماری ماشاءاللہ دیگر کتابوں میں موجود ہیں، میں وہ والے اعمال بعد میں بیان کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو دیگر اعمال ہیں شب قدر کے وہ بیان کرتی چلوں کہ شب قدر میں سب سے پہلے تو آپ کا غسل ہے۔ اچھا، غسل آپ کریں گی واجب کی نیت سے، اور جب آپ وہ غسل کریں گی تو آپ کئی نیتوں کے ساتھ کریں گی، جیسے آپ غسل کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کریں گی کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں اعمال شب قدر کے لیے، دوسری نیت آپ کریں گی کہ میں شب قدر کی غسل کرتی ہوں، میں غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، تیسری نیت آپ یہ کریں گی کہ میں غسل کرتا یا غسل کرتی ہوں اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے۔ اچھا، یہ نہیں پتا تھا مجھے، بالکل، اور ایک اور نیت آپ یہ کریں گی کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، سب سے اہم ترین بات، ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ دوسرا ایک اور نیت، 5 نیتیں آپ کو کرنی ہیں، اور پھر آپ کو ایک اور نیت کرنی ہے کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس وقت کے لیے کہ جب امام کے ظہور کے لیے ہمیں اٹھایا جائے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو کم از کم بیدار کیا جائے، تو یہ ایک نیت آپ شامل کریں۔ یا آقا تقی بہجت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان نیتوں کو اپنے غسل میں شمار فرمائیے، اور پھر جب آپ یہ نیتیں کر لیں، غسل کر لیں، اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز شکرانہ ہے۔ صحیح، شکرانے کی نماز اللہ تعالیٰ کی اس نیت کے ساتھ، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کی شب قدر مجھ پر واجب قرار دی اور ایک بار مجھے شب قدر کے اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دوسری نماز آپ پڑھیں گی سب سے پہلے کہ طلب مغفرت کے لیے، کہ میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور اس کے لیے ایک اور خاص بات ہے کہ آپ جب اپنے لیے طلب مغفرت کریں نا تو آپ سب سے پہلے انہیں معاف کریں کہ جنہوں نے آپ کا سال بھر میں دل دکھایا، کیونکہ جب تک آپ انہیں معاف نہیں کریں گی یا معاف نہیں کریں گے تب تک آپ کے اپنے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ خدا سے معافی مانگ رہے ہیں تو خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ خلق خدا کو معاف کر دیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر تیسری نماز جو ہے وہ
اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے. اچھا اچھا جی. اور پھر اسی طرح چوتھی نماز آپ کی اپنے وقت کے امام کے لیے ہونی چاہیے کہ وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. اس کے ساتھ آپ کو ضروری ہے کہ آپ دعائے فرج پڑھیں اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں. اور پانچویں نماز آپ اس نیت کے ساتھ کریں کہ پروردگارہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے. بے شک. تو یہ تمام اعمال جو ہیں مفاتح میں بھی جو بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہر شب قدر میں آپ کو کرنے ہیں ماہ رمضان المبارک میں. تو ان اعمالوں کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ یہ اعمال بھی ہم اور آپ کریں تاکہ ہمارے لیے مزید رزق کے دروازے کھلیں, مزید مغفرت کے دروازے کھلیں اور ہماری شفاعت محمد والے محمد علیہ السلام کریں. بہت بہترین. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. قائم ٹی وی کینیڈا سے قائم کے رمضان میں بطول زہرا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. فی امان اللہ. رمضان یوں قائم ہے رمضان, صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان یوں قائم ہے رمضان.